السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سہرش زہیب، اور آج میں کچھ بات کروں گی پاکستانی خواتین کے حوالے سے جو کہ ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے، ٹف بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ٹف ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک عورت بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، تو اس کے لیے مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. تو سیاست کا میدان جب ہو تو خواتین کس طرح مینیج کرتی ہیں سیاسی ایکٹیویٹیز، وہ گہما گہمی، باہر نکلنا بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر بیٹھنے والی جاب نہیں ہے، پھر وائف بھی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو یہ سب کس طرح مینیج کرتی ہیں. تو اس کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، جو کہ ماشاءاللہ حسین بھی ہیں، تو خود کو کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے، تو ان سے بہت ساری دل کی باتیں ہوں گی. السلام علیکم شرمیلا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میری لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی آلموسٹ تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں، 2013 میں. آپ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں. یہ میجک کیسے ہے؟ آئی تھنک گڈ جینس. اچھا. کوئی کیئر، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ خواتین بڑی وہ ہوتی ہیں پرٹیکولر کہ میں نے کلینزنگ کرنی ہے، میں نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، میں نے پانی زیادہ پینا ہے، میں نے اپنا خیال رکھنا ہے، سب کرتی ہیں؟ پانی تو میں بہت کم پیتی ہوں. کیوں؟ بس دل نہیں چاہتا پانی پینے کا، بھول جاتی ہوں پانی پینا. اچھا. جب واقعی پیاس لگتی ہے تو پانی پیتی ہوں، لیکن یس میں نیند اپنی پوری کرتی ہوں، کیونکہ مجھے نیند بہت آتی ہے. تو نیند میں اپنی بالکل پوری کرتی ہوں. باقی دھوپ میں کم نکلتی ہوں، اگر جاتی ہوئی تو چھتری لے کے جاتی ہوں. ہاں یہ ہوتی ہے کیئر. ہاں کیونکہ مجھے ویسے ناٹ بیکاز کہ میری اسکن اچھی رہے، لیکن مجھے مائگرین ہو جاتا ہے دھوپ سے. اچھا. تو اس لیے میں اوائڈ کرتی ہوں. لیکن باقی چلنا پھرنا آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر تو روٹین ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور تو اس میں اور بچے کے ساتھ خاص طور پہ ایکٹیو لائف ہوتی ہے. تو اور اینڈ آئی لائک ٹو بی ایکٹیو. ویسے میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں. زبردست. اچھا چلے میں آپ سے ان ڈیٹیل یہ سب کچھ پوچھوں گی کہ آپ کیسے کیسے کرتی ہیں اور آپ کا روٹین کیا کیسے مینیج کرتی ہیں. ابھی یہ جو باہر نکلنے کی بات ہے نا، میں جب باہر نکلتی ہوں، آپ بھی آبزرو کرتی ہوں گی، ویسے تو پتہ نہیں کیوں یہ تاثر ہے کہ سیاستدانوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا. پتہ نہیں انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کتنی غربت ہو گئی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، بجلی کے بلوں نے قیامت ڈھا دی، اس کے بعد پھر اس پہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر مہنگائی اتنی کہ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل. یہ سچویشن کب ٹھیک ہوگی؟ سہرش یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو سفر کرتے ہوئے، اور جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہمیں بھی یہ تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے، اور سولر سسٹم کے بعد ہمارا بجلی کا بل اس مہینے 98,000 آیا ہے. مائی گاڈ. جو پچھلے 3-4 مہینے پہلے صرف 20-22 ہزار روپے کا ہوتا، تو فرام 22,000 to 98,000 جمپ کیا ہے. کچن کا بل اگر آپ کا 50,000 تھا تو اب وہ 1.5 لاکھ ہو گیا ہے. ایک میں آپ کو رف آئیڈیا دے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو مہنگائی کا جو ایک جھٹکا لگا ہے نا، یہ ہمیں بھی لگا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں جھٹکا لگا ہے اور ہمارے لیے اب یہ ہر چیزوں کو مینیج کرنا ایک چیلنج ہو گیا ہے، تو جس کی تنخواہی 20-22-25 ہزار روپے ہے، وہ 40 ہزار کا بجلی کا بل کیسے دے گا؟ صحیح بات. بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھائے گا، یا بچوں کو کیسی خوراک کھلائے گا؟ وہ دودھ کہاں سے دے گا؟ چینی 600 روپے کلو ہے. لیکن شرمیلا، اب جتنے بھی یہ سیاسی جنہیں کہیں نا تجزیہ کار، وہ جب بھی بات کرتے ہیں جی کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، معاشی اسٹیبلٹی. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر اس ملک میں ایک پراپر صاف شفاف الیکشن ہو، ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنے، اپنا ٹینیور پورا کرے، ریفارمز لے کے آئے، تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ سہرش یہ حقیقت ہے کہ اگر اس ملک میں واقعی سیاسی اور معاشی استحکام چاہیے تو آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کا مطلب یہ وہ گورنمنٹ جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد آئے، وہ گورنمنٹ جو واقعی لوگوں کو ڈلیور کر سکے، لوگوں کو تحفظ دے سکے. یہ ہم دیکھتے ہیں نا چرچ کے واقعات، یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بجلی کے بل پھاڑے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں. ایک حقیقی جمہوریت کے اندر، ایک فعال جمہوریت کے اندر جب حقیقی حکومت آتی ہے لوگوں کی، الیکٹڈ بائی دا پیپل، ان کا ووٹ کا صحیح استعمال، چوری کر کے نہیں، سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں، تب جا کے سیاسی استحکام آئے گا. لیکن پتہ ہے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں یہ رسہ کشی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی. ابھی آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے 90 دن میں الیکشن ہو. نون لیگ جو ابھی گئی ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی انٹرم سیٹ اپ کرائیں سے ڈیلیمیٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا وجوہات.
جن کی بنا پر الیکشن تو اس سال نہیں ہو رہا, فروری میں ہوگا, آپ الیکشن کب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا تعلق پیپلز پارٹی سے اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے, الیکشنز 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ الیکشنز کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم کے اندر ہونے چاہیے, اور ہمیں یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر یہ باور کرایا گیا تھا کہ نئے سینسس کی نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے, اور آرٹیکل 51(5) کے تحت نئی ڈیلیمیٹیشنز کرنا لازمی نہیں ہے, پرانی ڈیلیمیٹیشنز. تو جو لوگ اس بات پہ بضد ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, پھر ان کا کیا مقصد کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں پتا ان کا کیا مقصد ہے اور وہ الیکشنز کیوں نہیں چاہتے. دیکھیے شرمیلا, انڈاؤٹیڈلی ہماری پاکستانی قوم کی میموری بہت شارٹ ہے. ہم لوگ جتنا ڈیلے میں چیز جائے ہم پرانے واقعات بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیلے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوشچن مل جائے گا. آئی ڈونٹ نو کیسے کوشچن ملے گا اور کس قسم کا کوشچن ہے. لوگ جانتے ہیں کہ ڈیلیور کون کرتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آئیں, لوگ اپنا ووٹ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. انٹرم گورنمنٹ نے کیا کر لیا, انٹرم گورنمنٹ نے بجلی کے بل بڑھا دیے, انٹرم گورنمنٹ پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیے, لوگ پریشان ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو کہ انٹرم گورنمنٹ پہ ڈالنا یہ ٹھیک ہے؟ ابھی تو وہ آئے ہیں, یہ ڈیلنگز تو پہلے ہوئی ہیں, بڑھا رہے ہیں نا, بڑھا رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف دیکھیے آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کرنا ہے. آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں نا, آپ اپنا ریونیو بڑھائیں, آپ ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کر آئیں, آپ ملک کے اندر وہ کام کریں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو. لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کر سکتا ہے, فارن انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے. لوگ آپ کو نوکریاں جنریٹ کرنی پڑیں گی, جب تک لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں انٹرم سیٹ اپ اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو بھی مد نظر رکھے, اس کو بھی نہ ہلائے اور عوام کو ریلیف بھی دے, پریکٹیکلی پاسبل ہے. وائی ناٹ؟ اگر سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, وائی ناٹ, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے کچھ ڈیسیشنز لینے ضروری ہیں, دے ان پاپولر, معیشت کے لیے ضروری ہیں, آئی ایم ایف کے لیے ضروری ہیں, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی دے سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ تو پھر کیوں نہیں, کیا کوئی دشمنی ہے عوام سے؟ میں نے کہا نا, اگر کوئی واقعی کمپٹنٹ سیٹ اپ آئے, اور اگین یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام این انٹرم سیٹ اپ نا, آپ انٹرم سیٹ اپ کے تو یہ کام ہی نہیں ہے, کام ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا. میں نے آپ کو کہا نا کانسٹیٹیوشنل پیپلز گورنمنٹ, ان کا کام ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا پھر جو لوگ اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے, جو اتحادی اور نان اتحادی چاہتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں, وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اور وہ انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہے, وہ غیر آئینی بات کر رہا ہے. پھر آپ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گی کہ جب مفاد کی بات آتی ہے, حالات و واقعات ایسے بنتے ہیں کہ ہاتھ ملا لیتے ہیں, جب الیکشن سر پہ آتے ہیں پھر ان کے نظریات الگ ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے, یہ ہمارے حق میں نہیں ہے, تو ہم تو جناب نہیں, ہم تو اسے نہیں اس بات پہ مانیں گے. آئین کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا یہ چیز آپ لوگوں کو الیکشن میں نقصان پہنچائے گی؟ دیکھیے آئین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس ملک کے اندر ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے تمام اختیارات درج ہیں, کون سے ادارے نے کیا کرنا ہے, الیکشنز کب ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کس نے کرانا ہے, الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے, انٹرم گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری. اٹس ویری کلیئر, اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اگر کوئی سے انحراف کرتا ہے تو وہ پھر اپنے ساتھ تو کر ہی رہا ہے زیادتی, لیکن اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہم بحیثیت پیپلز پارٹی کے نمائندے تو ہم تو اس پہ احتجاج کریں گے. احتجاج کریں گے, منانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم نے تو جب ہم پی ڈی ایم میں تھے تو ہم نے تو اس وقت بھی اپنے اتحادیوں کو قائل کیا تھا کہ بائی الیکشن لڑیں. ہم نے اس وقت بھی قائل کیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. ہم نے اس وقت بھی قائل کیا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. تو ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ہم اب بھی یہ کر سکیں گے. اچھا شرمیلا, اب چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, بلکہ آپ لوگوں کے اپنے چیئرمین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اب حالات پہلے والے نہیں رہے ہیں, اب سیاست بڑی چینج ہو گئی ہے, لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہی پرانے نعرے, وہی پرانی باتیں, ان سے اگر آپ الیکشن کیمپین چلائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گی اور لوگ آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو ووٹ بھی دے دیں گے؟ پیپل ناؤ وانٹ ڈلیوری. لوگ یہ دیکھتے ہیں کام کس نے کیا ہے. لوگ بڑے باشعور ہیں اور ہمیشہ سے باشعور تھے. نعروں پہ کبھی بھی الیکشنز نہیں لڑے گئے, نعروں پہ کبھی بھی ووٹ نہیں ملا. ایک حد تک یس, محبت, جذبات, انسیت, لگاؤ اپنی جگہ ہیں, بٹ پیپل وانٹ ڈلیورنس. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ تقریباً سندھ میں 13-14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں, کراچی کا بیسک مسئلہ پانی کا آج تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا.
کراچی کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے اختیار نہیں تھے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک یہاں پر ایم کیو ایم کا راج تھا، طویل عرصے تک. اور جب ایم کیو ایم سائڈ میں ہوئی تو پھر پی ٹی آئی نے وہ اسپیس لے لی، اور پی ٹی آئی نے بھی بہت بری طریقے سے لوگوں کو مایوس کیا. ہمارے پاس پہلی بار اب ایک پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے، پہلی بار. اب آپ دیکھیے گا کہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اور ہمارا میئر کیوں آیا، ہمیں ووٹ کیوں ملے؟ بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی کو تو لڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی نے تو آپ الزام لگاتی ہے آپ لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. ہم کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کرتے. اگر ان کے کچھ بندے ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے بندوں کو پکڑ کے ووٹ ڈالنے کے لیے لے کر آئیں. یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس جو 3 بندے جیل میں تھے، ہم تو وہ ان کو لے آئے، ہم نے ان کو پیش کر دیا. باقی اگر ان کے بندے بھاگ گئے تو یہ ہماری ذمہ داری دیکھتے ہیں. اگر آپ بتا دیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ یار آپ کے گھر کا کوئی بندہ بھاگ گیا تو میری ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے لاؤں اور ووٹ ڈلواؤں. نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے نہیں، لیکن وہ تب بڑے الزامات بھی لگے تھے، انہوں نے بندے غائب کرا دیے، انہوں نے بندوں کو وہاں کر دیا. کب الزام نہیں لگایا ہارنے والوں نے؟ کب نہیں لگایا؟ یہ بات تو ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب بات یہ کہ آپ لوگ 90 دن پہ تو اٹکے ہوئے ہیں. آپ لوگ پریپیئر ہیں؟ پنجاب میں تیاری پوری ہے؟ کے پی میں تیاری پوری ہے؟ ہم آج الیکشنز کے لیے تیار ہیں. وی آر ریڈی ایز آف ٹوڈے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ آپ لوگوں کو ریگین کرنا پڑے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ اب سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے اختیارات تھے، کس کے ساتھ کیا ہوا، کون چور دروازے سے آیا، کس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا، کس طرح سلیکٹ کر کے بٹھایا گیا، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا. لوگ سمجھتے ہیں. پیپل ول ووٹ ایز پر their conscience and we are ready for that. کیا اس دفعہ جب کیمپین چلے گی تو کیا پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوگا؟ روٹی کپڑا مکان، کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس وقت غربت سے ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس وقت بے روزگاری سے ہے، انفلیشن سے ہے، مہنگائی سے ہے. پیپلز پارٹی نے اس ملک کی یوتھ کو دوبارہ سے وہ امید دینی ہے جس طریقے سے وہ نا امید ہو چکے ہیں، جس طریقے سے یہ ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. ہمیں وہ امید دینی. اس ملک کا نوجوان بڑا باشعور ہے، بڑا باہمت ہے، اور جو برین ڈرین پاکستان سے ہوا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، دیٹ از الارمنگ اینڈ دیٹ از انفارچونیٹ. بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دعائی کی جا سکتی ہے، اور آگے دیکھ کے چل کے دیکھتے ہیں کیا سچویشن بنتی ہے. میرے خیال ہے میں نے سیاسی باتیں آپ سے بہت ساری کر لی ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں آپ کی لائف کو لے کے. میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں. آپ ماشاء اللہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ، اب تو ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی ہیں آپ، اور آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہے لاء میں. اور وہ کہتے ہیں جی جو سیاستدان لاء اچھے سے پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ بڑا سیانہ ہو جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ شوق تھا؟ ہاں میں نے ایل ایل بی کیا، پھر میں نے ایل ایل ایم کیا، اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کری. اور یہ بچے کے ساتھ کیا آپ نے؟ بچے سے پہلے بھی کیا، پی ایچ ڈی میں نے بچے کے بعد کیا. کیسے مینیج کیا؟ بس آئی ڈیڈ اٹ، آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ. مجھ سے کسی نے زبردستی نہیں کرائی. پاپا نے مجھے بالکل انکریج کیا. میں نے کہا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے کیسے کروں گی؟ پاپا نے کہا ٹرائی کرو، تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا لیکن ہو جائے گا. سو میں نے زندگی میں اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد، اور ان کی آف کورس اللہ تعالیٰ کی خاص، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اگر آپ اپنی مدد کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن زمین پہ پاپا نے ہمیشہ، میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا، ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں بڑی لیزی خاتون ہوں. اچھا. لیکن پاپا کہتے تھے یہ پڑھ لو، میں کہتی تھی اچھا. وہ کبھی مجھے پش نہیں کرتے تھے. اچھا شروع سے بات کرتے ہیں نا. اسکول کون سا تھا؟ کیسی اسٹوڈنٹ تھیں آپ؟ I was a good student, but I was a very talkative student. میری اکثر شکایت. اچھا پرسنالٹی تو ایسی نہیں ہے آپ کی، آپ مجھے خاموش طبع لگتی ہیں. نہیں بہت باتیں کرتی بڑے مطلب کچھ مخصوص لوگوں سے جو بات کرتے ہیں نا. نہیں میں جنرلی بہت باتیں کرتی ہوں. میں بڑی خوش مزاج خاتون ہوں. میں بڑے مذاق کرتی ہوں. میں بڑے جن سے میرا دل چاہتا ہے میں ان سے بات بھی کرتی ہوں، اور جن سے نہیں چاہتا بالکل بھی نہیں کرتی. تو میں شروع سے آئی واز ٹاکٹیو. تو پاپا کو ہر مہینے پرنسپل کہتی تھی یور ڈاٹر از ویری ٹاکٹیو ان کلاس، شی ڈسٹربز دا ہول کلاس. تو بات کرنے کا شوق تھا، پڑھائی کا شوق تھا، تھیٹر کا شوق تھا. سیاست میں آنے کا شوق کب پیدا ہوا؟ کبھی بھی نہیں تھا سیاست میں آنے کا شوق. دیٹ واز ناٹ آن مائی ایجنڈا ایٹ آل. اور اٹ از بائی ڈیفالٹ کہ میں آئی ہوں. مجھے شہید بیوی نے کہا جب پاپا جیل میں تھے کہ اس کو سیاست میں لے آؤ. سب میں انڈر ایج تھی اور مجھے شوق پتہ بھی نہیں تھا. اچھا ویسے ان سے کیسی بانڈنگ تھی؟ بیوی سے کیسی بانڈنگ تھی؟ ہی واز این امیزنگ وومن. میں ان سے دبئی میں ملی ہوں کافی دفعہ. شی واز ون ریمارکیبل وومن. اور میں نے جو ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے نا وہ میں نے ان سے سیکھی. وہ بیٹھی ہوتی تھی، میٹنگ کر رہی ہوتی تھیں، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، چائے چل رہی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ
پلیز ویٹ, اب میرا ٹائم بلاول کے ساتھ ہے اور میں بلاول کے ساتھ 1 گھنٹہ اسپینڈ کر کے آؤں گی. She would leave everything and go there. So I have learned that from her. So کچھ بھی ہو, میں کچھ بھی کر رہی ہوں, کوئی بھی کام ہو, I do spend time with my son. اچھا, ابھی زرداری صاحب سے کیسا ہے ریلیشن شپ, بات چیت کیسے؟ زرداری صاحب ہمیشہ سے میرے مینٹور ہیں اور رہیں گے. مجھے سیاست میں لانے والے آصف علی زرداری صاحب ہیں, مجھے سیاست میں سکھانے والے آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی سیاسی بصیرت, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک ٹی وی شو کری تھی, میں انفارمیشن منسٹر تھی سندھ کی, سما پہ میرا شو چل رہا تھا, اور وہ ایک زمانہ نیوز بیٹ شو ہوتا تھا, زمانے میں مہر بخاری کرتی تھی. ہاں جی. تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے وہ ہوتا تھا لڑائی کرو جھگڑا کرو, ریٹنگ بڑھے, سب جھگڑے ایک دوسرے کرے. میں بھی کر رہی تھی. بریک کے اندر مجھے کال آئی پریزیڈنسی سے, پریزیڈنٹ صاحب فون پہ تھے, اس نے کہا کہ وائی یو شاؤٹنگ آن دا شو. آئی سیڈ یہ وہ ڈیفینڈنگ مائی پارٹی. اس کا دیٹس ناٹ دا وے ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور پارٹی, دیٹس ناٹ دا وے. تو کہنے لگے, میں نے کہا سر یہ بولا, اس نے وہ بولا. اس سے کہا دیکھیں صبح سے لے کے رات تک مجھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, میں مسکراتا رہتا ہوں. مسکراتے رہتے ہیں. ان کی مسکراہٹ تو بڑی سگنیچری ہے نا. تو وہ دن آج کا دن آئی بیکیم کام. میں نے کہا تو میرا بات بالکل صحیح کریں. کبھی کبھار کسی کی بات ہوتی ہے نا جو سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے, تو اب میں دلائل سے کام لیتی ہوں. اب مجھے وہ پسند نہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ دلائل سے خاموش کروانا زیادہ سیٹسفائی کرتا ہے. ہاں, بیکاز آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ نا. مجھے سمجھ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میں وکیل ہوں, سو آئی نو, مجھے قانون کا پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, میں نیوز سے ابریسٹ رہتی ہوں. تو اب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہوں جو شور شرابہ بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں. تو میں پوچھتی ہوں یہ چیز اب تو بہت زیادہ ہو گئی تھی, اب سیاست چینج ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے آنے کے بعد سیاست ہیز بیکم ریئلی ریئلی ڈیفیکلٹ, اسپیشلی فار ویمن. میں سمجھتی ہوں مردوں کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. اتنی گالم گلوچ, اتنی بدتمیزی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. کبھی کبھار الیکشن کے ٹائم پہ جلسوں میں کہہ دیا کسی نے کچھ اور فلاں کہہ دیا, ورنہ اب تو مجھے یاد ہے سندھ اسمبلی کے اندر جب پی ٹی آئی کے ممبرز بیٹھے ہوتے تھے, کیا عجیب سا ماحول ہوتا تھا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن اٹ واز سچ اے ٹاکسک ماحول, یو نو. اچھا, مجھے یہ بتائیں پیرنٹس آپ کے کتنے سپورٹیو رہے ہیں پھر اس ڈیسیجن میں کہ ہاں ٹھیک ہے میں پالیٹکس کی طرف جاتی ہوں؟ کیونکہ فادر آپ کے آلریڈی کانسیکوینسز بھی برداشت کر رہے تھے, انہوں نے جیل بھی کاٹی, قربانیاں دی ہیں. پاپا واز آلویز, پاپا سیڈ کر لیٹس ڈو اٹ. تو پاپا واز شروع, میں نے بتایا نا, میں نے زندگی میں جتنا پڑھا اسٹارٹنگ فرام مائی نرسری, پاپا نے مجھے پالا, اور جتنا میں نے کیا زندگی, پاپا نے کبھی مجھے نہیں کہا تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں میڈیسن کرنی ہے, تمہیں فلاں کرنا ہے, تمہیں شادی کرنی, کبھی نہیں کہا, نیور. آلویز اٹس یور چوائس, کیا پڑھنا ہے. تو ماما کے ساتھ بانڈنگ پھر کیسی ہے؟ ماما کے ساتھ اچھی ہے ماما, بٹ فار می دوستی ہے. ہاں, لیکن وہ جو ایک لگاؤ اور ایک جو ریپو اور ایک جو ہوتا ہے نا وہ بانڈنگ, وہ پاپا کے ساتھ تھی میری. تو پاپا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کیا پڑھنا ہے, تو میں کہتی تھی لا پڑھنا ہے, تو کہتے پڑھ لو. آئی ریمبر اس زمانے میں جب میں آئی واز گروئنگ اپ اور سب یونیورسٹی جا رہے تھے, تو ایوری بڈی از گوئنگ ٹو آئی بی اے, ایم بی اے کر رہے ہیں, آئی بی اے سے آئی بی اے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو ایم بی اے. میں نے کہا پاپا مجھے نہیں کرنا, تو مائی فادر سیڈ نہ کرو. اچھا, بازو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیملیز جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں اور جو بچے پڑھ جاتے ہیں, وہ زمینوں کے چکروں میں نا انہیں پتہ ہے کیسے چلتے رہتے ہیں. بچوں کو اسپیشلی کہتے ہیں تم نے لا پڑھنا ہے بھائی, ایک وکیل فیملی میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ ہمیشہ سے کک رہا گھر میں, یا کھانا پکانے کا شوق ہے, ہمیشہ سے کک رہا. مما کو تھا, کیسی مدد کیسی ہے؟ امی کو شوق تھا, انہوں نے بہت کلاسز کی, بہت سیکھا اور بہت گھر میں بنایا. اور کھانے کا شوق مجھے بھی تھا, پاپا کو بھی تھا. میں نے کبھی سیکھا نہیں, لیکن اب تو اتنا آسان ہے نا, اب تو اتنے کوکنگ شوز ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں, اور اب تو اتنی سمجھ آ گئی کھا کے اور دیکھ کے کہ اب تو پکا لیتی ہوں میں کھانا اگر دل چاہے تو. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, مجھے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے سبلنگز ہیں, آپ اکیلی ہیں, سنگل؟ وہ پھر تو ویسے بھی ماننا ہی تھا, لاڈلا ہوتا ہے بچہ جو اکیلا ہوتا ہے. فرینڈس بناتی ہیں کوئی ایسی فرینڈ جو آپ کی شروع سے ہو, مطلب اسکول لائف سے, اور اب تک اس سے ریلیشن شپ ہو؟ میری 2-3 دوستیں ہیں جو اسکول لائف سے ہیں, وہ ابھی تک ہیں. اچھا. میں قریبی دوستیں بہت کم بناتی ہوں. اچھا, ہاں, لیکن بس عادت نہیں. آئی لائک ٹو کیپ مائی سیلف ویری ویری پرائیویٹ. مطلب اگر دل کی بات کرنی ہے تو جو بہت قریبی دوستوں سے کبھی کبھار کر لی, ورنہ پاپا سے کرتی تھی. پاپا واز مائی بیسٹ فرینڈ. زبردست. آپ کی انسپریشن بھی, آپ کا رول ماڈل بھی, آپ کو گائیڈ کرنے والے بھی, آپ کے فرینڈ بھی, سب کچھ بالکل زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی کا فیصلہ کب سوچا کہ اب کرنی ہے؟
میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے. میں جب حشام سے ملی تو ملنے کے 15 دن بعد اس نے مجھے کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہے. 15 دنوں میں ایسا کیا کیا تھا آپ نے؟ 15 دن میں ہماری مطلب ایک ملاقات سو اسٹرینج. ایک ملاقات ہماری پہلی ملاقات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بلاول ہاؤس میں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, میں سندھ کیبنٹ میں تھی ایز انفارمیشن ایڈوائزر. تو وہ کیبنٹ میٹنگ میں ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا یہ کون ہے, یو نو شام از لائک 4 years younger to me. تو میں نے کہا یہ کون ہے, میری کلیگ برابر میں بیٹھی تھی نرگس اینڈی خان. تو میں نے کہا یہ کون ہے, تو اس نے مجھے بتایا یہ فلاں فلاں ہے. میں نے کہا اچھا. پھر کچھ ہمارے اسلام آباد سے کراچی رابطہ ہوتے تھے, یو نو, کیونکہ میں انفارمیشن ایڈوائزر تھی, تو یہ خبر وہ خبر بنا کے یہ چیزیں وہ. اس کے بعد پھر جب مجھے یاد ہے 10 دسمبر کو میں گئی 2001 میں پریزیڈنٹ ہاؤس. مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا پریزیڈنٹ صاحب نے, وہاں مجھے حشام ملا. اس سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کھانے پہ چلنا ہے. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کھانے پہ. تو اس سے کہا نہیں وہ سینیٹر سکرا امام بھی ساتھ ہوں گی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. میں نے کہا ایک اور خاتون ہے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو پریزیڈنٹ صاحب کا ایڈ ہے اور یو نو اٹس اوکے. تو ہم جب کھانے پہ گئے, وہ کوئی ریسٹورینٹ تھا, آئی ڈونٹ نو کیوا ریسٹورینٹ کوئی ہوتا تھا اسلام آباد میں. اچھا. وہاں ہم گئے تو سگرا امام تو تھی نہیں. تو میں نے کہا سگرا کھایا. اس نے کہا وہ بیمار ہو گئے. طریقہ تھا. ہاں طریقہ تھا. بس کھانا کھایا, واپس میں کراچی آ گئی. اس کے بعد جب یہ آئے کراچی پریزیڈنٹ صاحب, میں ان کی ساری میٹنگز میں بیٹھتی تھی ایز انفارمیشن ایڈوائزر. تو وہ 27 دسمبر سے پہلے آئے تھے وہ. اس کے بعد آئی تھنک نیو ایئر پہ کوئی پارٹی تھی, تو ایک فنڈ ریزر تھا, تو میں نے شام کو انوائٹ کیا. میں نے کہا ان کو ریٹرن کر دوں, انہوں نے مجھے کھلایا. تو میں نے کہا آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ؟ کہا میں چلنا ہے. بس وہاں ملے. اس کے بعد 15 دن بعد انہوں نے کہا کہ نہیں کہیں نہ کہیں تو پھر آپ کو بھی انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا نا, کچھ آپ کو بھی کلک کیا ہوگا, تبھی آپ نے سوچا ہوگا. انسان بھول جاتا ہے. آئی تھاٹ ہی از اے جینٹل مین. ہماری اچھی کانورسیشن ہوتی تھی, ڈیسنٹ تھا, پڑھا لکھا تھا. فرینڈس بھی ہیں, بس ہسبینڈ وائف ہیں آپ دونوں؟ اب تو ہسبینڈ وائف ہیں, کبھی کبھار دوست بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے ٹھیک ٹھاک بریانی پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا. تو کتنی لائف چینج ہوئی ہے شادی کے بعد؟ شادی کے بعد ہوئی ہے. اور میں بتا دوں کہ یہ بیزو کہتی ہیں پیار سے. جی. تو بیزو ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے یا پھر کچھ بدل گئے؟ بیزو ہسبینڈ بن گئے. بیزو اب دوست سے زیادہ ہسبینڈ بن گئے. اچھا. یہی ہوتا ہے جب بیوی ہو جاتی ہے نا, تو بہت ساری چیزیں پھر وہ بیوی کے, یو نو یو آر مائی وائف سو یو کانٹ ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دس, یو نو. اور ظاہری بات ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, سسرال ہوتا ہے, پھر بچہ, پھر ہسبینڈ کے ساتھ سوشلائزنگ. پھر ان لاس کیسے ہیں؟ ان لاس بھی اچھے ہیں, پنجابی ہیں, دے فرام لاہور, اور لاہور میں رہتے ہیں, سو آئی گو وزٹ دیم. اچھا. اچھا, بیٹے کے آنے کے بعد لائف میں کتنا چینج آیا ہے؟ بیٹا از مائی بیٹا. اچھا. بیٹا از مائی زندگی. ظاہر اسپیشلی پاپا کے جانے کے بعد اٹس لائک my son Hussain, he is my whole heart. اچھا. تو پھر مطلب کس طرح, کچھ مائیں بڑی پرٹیکولر ہوتی ہیں, ناشتہ بھی میں کراؤں گی, اپنے ہاتھ سے کراؤں گی, کھانا بھی کھلاؤں گی, ایسا نہیں کہہ سکتے. لیکن آئی ایم ویری پرٹیکولر. مجھ سے تو کھاتا ہی نہیں ہے نا, ماما سے تو کھانا ہی نہیں ہے. ماما کے ساتھ تو یہ لیوریج ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بس کھیلنا ہے اور بس فرمائشیں کرنی ہے. اچھا, فرمائشی بچہ ہے. ہاں, بہت فرمائشی بچہ ہے, بہت فرمائشی بچہ ہے. تو وہ, لیکن میں چیک ڈیلی, آئی چیک, یہ کھایا نہیں کھایا, یہ دیا یہ نہیں دیا, فلاں نہیں. آئی ایم ویری پرٹیکولر. ناخن کٹے ہوئے ہوں, بال پراپر ہوں. اور وہ ڈٹو کاپی آپ کے ہسبینڈ کی؟ ڈٹو کاپی, بالکل وہ ڈٹو کاپی. اور مزاج میں بھی وہ ڈٹو کاپی ہے. اچھا. ضدی, جو چاہیے وہ چاہیے, جو نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے. ماما کو کسی کر دو, نو نہیں کرنا, ابھی نہیں کرنا, نہیں کرنا. اچھا, جب موڈ ہوگا تب, جب موڈ ہوگا, جب کوئی چیز چاہیے ہوگی ماما. اچھا, پھر ماما ول سے ماما وانٹس 50 کسی, تو پھر آ کے پھر وہ فرمائش کرے گا. بٹ اس کے اندر میری وہ جو وہ آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس والا جو میرا جو ایک لگاؤ ہے اس میں آگے, گانے گاتا ہے, اس کو میوزک کا شوق ہے, اس کو گانوں کا شوق ہے, اس کو موویز کا شوق ہے, اس کو ڈانس کا شوق ہے. ہی از آل اوور دا پلیس. زبردست. اچھا, کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ چکن بریانی. یہ تو کراچی والوں کی کمزوری ہے. کمزوری ہے. اور میرا میاں کہتا ہے بریانی تو بنتی مٹن کی ہے, یہ چکن کی بریانی کون. اچھا, ہسبینڈ آپ کے فوڈی ہیں؟ اوہ, بگ فوڈی. تو پھر آپ تو کچن میں رہتی ہوں گی؟ میں بالکل بھی نہیں رہتی. ہمارا کوک بہت اچھا ہے, سکھا دیا میں نے اس کو بہت ساری چیزیں. کچھ وہ سیکھا سکھایا آیا تھا,
اور بس وہ ہے, باہر بھی ہم کھاتے ہیں اور گھر پہ بھی ہم چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. خاص طور پہ کووڈ میں ہم نے بڑی چیزیں ٹرائی. اچھا میں ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آپ کا بچہ صرف ایک کیوں ہے, آپ نے کیوں یہ پالیسی اپنائی کہ بچہ ایک ہی اچھا, بچہ ایک ہی اچھا. ہاں نہیں, آئی تھنک بچے تو 4 ہونے چاہیے کم از کم, کیونکہ میں اکلوتی ہوں تو مجھے پتہ ہے نا, سبلنگز از اے بلیسنگ, یو نو, سم سبلنگز آر بلیسنگ, سم سبلنگز آر اے بین. لیکن یہ ہے کہ یس, بچے اور ہونے چاہیے, بچے اور ہونے چاہیے. چلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا. بیٹی تو ایک ہونی چاہیے, بیٹی بہت اچھی, بیٹی دوست ہوتی ہے ماؤں کی, پتہ ہے وہ لائف میں کلرز آ جاتے ہیں, ورنہ لڑکے تو پتہ ہے بوائز. میں جب جاتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے کپڑے خریدنے, شوز بلیک, براؤن, وائٹ, اور کیا ہو سکتا ہے بیٹی ہو تو آپ جیسی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. اور لڑکیوں کی, بچیوں کے اتنے کپڑے, اتنے فراک, ہیئر بینڈ جو لے کے ہی رکھ لوں, میں لے کے رکھ لوں. سو کیوٹ. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ جب دل چاہتا ہے کوالٹی ٹائم گزارنے کا, تو کون ہو آپ کے ارد گرد؟ میں اکیلی, بس میں اور میری موسیقی اور میری تنہائی اور میرا گارڈن اور میوزک. اچھا ویسے ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز, آئی لائک ریڈنگ. کس کو پڑھتی ہیں؟ میں فکشن پڑھتی ہوں. اچھا فکشن پڑھتی ہیں. آئی ڈونٹ لائک نان فکشن, مجھے فکشن پسند ہے. اچھا. اور نان فکشن میں آئی لائک آٹوبایوگرافی. ابھی آپ نے آرٹس کی بات کی تھی, تو کیا پینٹنگ وغیرہ بھی اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی. آئی ایم ایوڈ پینٹنگس کلیکٹر. مجھے پینٹنگس, لیکن بہت مہنگی ہے, بہت مہنگا شوق ہے. اچھا ویسے حالانکہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں جو پینٹرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے اس طرح آرٹ کی قدر نہیں ہے پاکستان میں, ہمیں ایکنالج نہیں کیا جاتا. حالانکہ میرا بس چلے تو میں گھر میں کوئی فرنیچر نہ رکھوں, صرف پینٹنگز رکھوں دیواروں پہ. اچھا, اور فیوریٹ ویکیشنز کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وینس. کب جاتی ہیں؟ ہر سال؟ نہیں, ہر سال وینس کہاں جاتی ہوں میں بہت سالوں پہلے گئی تھی, بٹ ناؤ آئی ٹرائی ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز, کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے. کہ مجھے اس نے مجھے اتنا اپیل نہیں کیا. مجھے تو یہی لگا کہ بس وہی اسمیل ہے, وہ جو پانی, کھڑے پانی کی ہوتی ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں. مجھے تو بس وہ آئی جسٹ لو دیٹ پلیس, یو نو, وہ کنالز ہیں, اس میں گونڈولاز جا رہے ہیں. نہیں وہ خوبصورتی ایک ہے, مطلب جو اس کا لینڈسکیپ جس طرح کا ہے نا بنا ہوا, وہ پیارا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کہ مجھے ہر سال وہاں جانا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس ناٹ اے پلیس جو میں ہر سال جانا چاہوں. پراگ مجھے بہت پسند ہے. اٹس لائک او مائی گاڈ, اٹس بیوٹیفل, اٹس لائک اے میجک کنگڈم. اور آف کورس ایوری بڈی لوز لنڈن. اچھا تو ہسبینڈ کے ساتھ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مطلب ظاہر ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے جالی گڈ فیلو ہوتے ہیں, مجھے آپ لگتی ہیں, لیکن ہسبینڈ بڑے سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں, تو پھر ذرا چلنا پڑتا ہے دیکھ کے کہ یار اس کو منانا پڑے گا پہلے, پھر یہ ایسے ہی ہے. نہیں, میرا ہسبینڈ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. ہی آلسو از اے ویری, اس کو بھی بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا, یہ وہ ہر چیز کا شوق ہے. لیکن کہیں کہیں ہمارا وہ کراچی اور لاہور والا ایشو آ جاتا ہے. وہ اس کو پلاؤ پسند ہے, مجھے بریانی پسند ہے, مجھے چکن کڑھائی پسند ہے, تو اس کو آلو گوشت پسند ہے. سو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. میں لاہوری ہوں, میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو. پھر کبھی ہمیں باہر کھانا جانا ہے, تو وہ بولے کہ مجھے تو آج تھائی کھانا. میں کہتی ہوں مجھے آج تھائی نہیں کھانا, مجھے آج چائنیز کھانا ہے. تو اس میں ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم ڈیسٹینیشن کو, بہت ساری چیزوں کے نا ہوتے ہیں, لائک ہی از ویری انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ, آئی ایم ویری اوپینینیٹڈ, ہمارے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں. تو لیکن کہیں نہ کہیں آ کے ہم پھر جلن بھی ہو جاتے ہیں. جیلسی تو نہیں فیل کرتی ہے کوئی ہسبینڈ سے ذرا انٹریکشن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خاتون, یا کسی کا میسج آ کے موبائل چیک کرتی ہیں؟ نیور. مجھے ان کے فون کا پاسورڈ ہی نہیں پتا آج تک. ماشاء اللہ, لڑکے آج کل ایسی بیویاں چاہتے ہیں. آئی فیل اٹس ویری ڈیمیننگ کہ میں موبائل چیک کروں کس کا میسج آ رہا ہے. نا اچھا, یعنی کہ آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پرائیویسی کسی کی دینی چاہیے, اسپیس آف کورس دینی بھی چاہیے, اور اگر کسی کو کہیں جانا ہے تو وہ ویسے ہی چلا جائے گا. ہاں, جس نے جانا وہ چلا جاتا ہے. یہ پکڑ کے جگڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا کے پلانز اب کیا ہیں آگے لائف کو لے کے, کیا سوچتی ہیں؟ پلاننگ کرنے والی ہیں یا بس گو ود دا فلو؟ آئی ڈونٹ پلان ایز سچ. میں ایک کام اٹھا لیا, جیسے میں نے یہ لے لیا, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی شروع, میں نے کہا ہو ہی جائے گی کسی دن. اٹ ٹک می لانگر دین نیسسری بیکاز آف کورس بچہ چھوٹا تھا, یہ تھا, کووڈ میں مجھے ٹائم مل گیا, کچھ ڈیلیز آئے, فلاں ہوئے وہ, لیکن کر لیا. سو now one thing that I really want to do is write a book. Okay. About my own experiences in life, اور اس ملک میں خواتین کے ساتھ کہاں کہاں انجسٹس ہوتا ہے. صحیح. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کوئی ایسا مومنٹ لائف میں جو کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا,
لیکن آپ کو کہیں نہ وہ تھوڑا سا امبیرسنگ بھی لگا کہ یار پولیٹیشین ہوں، کوئی کیا کہے گا. جس طرح کسی کا پاسورڈ وائی فائی کا پاسورڈ تھا جو کہ آپ کو چاہیے تھا اور آپ نے مانگنا تھا، یا بغیر بتائے کسی کا لے لیا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی کبھار ہو جاتی ہیں. زبردست. اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ الیکشنز آ رہے ہیں تو بھرپور طریقے سے میدان میں ہوں گے آپ؟ بالکل انشاءاللہ کیمپیننگ کریں گے الیکشنز میں. اور آئی ایم اے ٹرو بلو کراچی آئر، سو آئی ول، میرا تعلق ایسٹ سے ہے تو میں ایسٹ کے اندر آف کورس آئی ول کیمپین شیمپین یہ وہ وغیرہ. تو ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، بیٹھتی ہیں، پورا ٹائم دیتی ہیں؟ بلدیاتی انتخابات میں ہم نے پورے، میں ادھر تھی، مجھے یہ والے کینڈیڈیٹ ملے تھے کلفٹن ڈیفینس کے، تو ہم نے ایکچولی گلیوں میں جا کے گھنٹیاں بجا کے ڈور ٹو ڈور باہر. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آگے سے کوئی تپا ہوا بیٹھا اور بولے کہ تم نے تو کچھ کیا نہیں ہے؟ کبھی ہوتا ہے سم ٹائم. بہت سارے اس زمانے میں پی ٹی آئی کے وہ تھے تو ہم بجاتے تھے اس کا، آپ آئیے لیکن ٹھیک ہے ووٹ تو ہم انہیں کو دیں گے. کبھی کبھار یہ ہوتا تھا جائیں آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، سارے سیاست دان ہیں، آ جاتے ہیں ووٹ مانگتے، کرتے کراتے کچھ نہیں، آپ جائیں ہوتا ہے، بٹ اٹس فائن. شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں؟ جہاں سے کوئی چیز اچھی لگ جائے. لوکلی یا پھر باہر بھی؟ باہر کرتی ہوں. آئی لائک، صحیح چیزیں پسند ہیں مجھے. اچھا پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ کتنی امپاورڈ ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے لیے امپاورمنٹ ہے ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں. سو اس نظریے سے میں سمجھتی ہوں بہت کم خواتین امپاورڈ ہیں. اچھا میں چوائس ان ایجوکیشن، اکثر ماں باپ کہتے ہیں نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. چوائس ان چوزنگ اے لائف پارٹنر، مجھے یہ چوائس ملی، اکثر لڑکیوں کو نہیں ملتی. سو امپاورمنٹ فار می از ناٹ اونلی کہ آپ پڑھے لکھے ہوں یا آپ صاحب حیثیت ہوں یا آپ کی اچھی نوکری ہو. جسٹ دا رائٹ ٹو لیو یور لائف ایز پر یور چوائس از امپورٹنٹ. اچھا ویسے میں اس بات پر تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دوں گی کہ آپ لوگوں نے جس طرح انیشیٹوز لیے، ایک تو پنک بس سروس خواتین کے لیے، ان کے ٹرانسپورٹیشن ایک سب سے بڑا پرابلم ہے اسپیشلی خواتین کے لیے. ایک تو یہ، دوسرا میں شہزادی رائے سے ملی تھی، ٹرانسجینڈرز کو آپ نے بڑا موقع دیا ہے. تو یہ کس کی سوچ تھی؟ پیپلز پارٹی کی سوچ، پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے، اینڈ اٹ اسٹیمز فرام شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. وہ سوچ وہاں سے آتی، خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین کو پوزیشنز دینا. سب سے پہلے بی بی شہید نے وومنس پولیس اسٹیشن قائم کیا، ہیومن رائٹس منسٹری قائم کی. بی بی شہید نے مطلب یہ جو ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے کام ہوا، یا یہ جو پولیو کیمپین میں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو پروگرام جب بی بی شہید نے شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو کامیاب ہی نہیں ہوگا، یہ تو گھریلو عورتوں کو کیا پتہ وغیرہ. آج سب سے کامیاب پروگرام وہ ہے. بالکل، چاہے وہ پولیو پلانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کووڈ کے اندر ہو. وہ خواتین، گھر کی خواتین اٹھا کے آپ نے امپاور کر دیں کہ ان کو وہ کام بھی کر رہی ہیں اور ان کو ایک وہ بھی. اچھا بائی دا وے آپ لوگوں کی پارٹی میں خواتین کی کیا تعداد ہے؟ کچھ آئیڈیا؟ ہماری پارٹی کا الگ سے پوری خواتین ونگ ہے بھائی. اچھا، اٹس اے ہول پوری وومنز ونگ ہے. تو اس طرح سے ٹکٹس ملتے ہیں، ووکل ہیں آپ کو؟ تو میں دیکھتی ہوں کچھ چند نام ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں، دوسری پارٹیز کی نسبت مجھے لگتا ہے کم ہے. پی ٹی آئی میں بہت تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گی کسی بھی پارٹی کے اندر تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، جو ووکل ہوتے ہیں، جو ٹی وی پہ آتے ہیں. ہر پارٹی میں ہر بندہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا. اچھا، اب اگر آپ پی ایم ایل این لے لیں، یو ول سی فیو ویمن فیو مین جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا بولنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لیگلی پارٹی کو ہیلپ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دے آر ویری گڈ ان گیونگ اسپیچز ان جلسات وغیرہ. آپ ہر بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ روز ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یا تقریریں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. آپ چونکہ خود خاتون ہیں اور پارٹی میں ہیں تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. بالکل کچھ چہرے نظر نہیں آتے، ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سامنے سے نظر آ رہا ہے. وی ہیو وومن، لیکن سب کی الگ الگ ڈومینز ہیں، الگ الگ ڈومینز ہیں، الگ الگ ان کی اسٹرینتھس ہیں، کچھ الگ الگ ویکنیسز ہیں. یو کانٹ ایکسپیکٹ ون تھنگ فرام ایوری وومن. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آصفہ جن کی میں نے ایک اسپیچ سنی تھی، آئی تھنک کوئی ایوارڈ سیریمنی تھی، کوئی مطلب انٹرنیشنلی تھی، کیا دبنگ وہ بول رہی تھیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں، مطلب یہاں پہ جب کچھ طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں
ہمیں جلسوں میں کبھی کبھار نظر آ جاتی ہیں, وہ اس طرح کیوں نہیں سامنے آ رہی ہیں؟ بلاول تو آصفہ آئی تھنک اس الیکشنس کے اندر شی ول کم فارورڈ, آئی تھنک شی ول کنٹیسٹ آلسو, بٹ آصفہ از ویری ویری یو نو فوکسڈ, وہ اپنی ماں کی طرح بہت فوکسڈ ہیں. کیا سملیرٹیز دیکھتی ہیں بی بی میں؟ وہ تو لگتی بھی اپنی ماں کی طرح ہے نا, شی لکس لائک ہر مدر, اور شی از ویری انٹیلیجنٹ, شی از ویری فوکسڈ, اور وہ شی نوز واٹ شی وانٹس, اینڈ شی از ویری کمپیشنیٹ, and and she's of course I think she is really into politics. Really into politics. چلیں انشاءاللہ. اگر بٹ اگین دیکھیں نا, it's very good کیونکہ اس پارٹی کے اندر ایک تو بی بی کی بیٹیاں ہیں, بی بی کا بیٹا ہے, پھر یو نو فریال تالپور صاحبہ یو نو who's like a mother figure to all the women in the party. پھر یہی وجہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں جب بھی آپ بات کری تھیں کہ پنک بس لے کر آئے اور الگ سے خواتین کے لیے, اور ابھی جو لینڈ ٹائٹلز دیے ہیں سیلاب زدگان کو گھر بنانے کے لیے, اس میں سے 70% خواتین کو دیے ہیں. اچھا, دس آل کمز فرام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. وہ ہی از ٹرینڈ بائی ہز مدر. سو اس پارٹی کے اندر, اینڈ آئی ایم لکی ٹو بی ہیئر, کہ اس پارٹی کے اندر بالخصوص خواتین کو وہ مواقع دیے جاتے ہیں, وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, اور انکریجمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ آگے آئیں. چلیں آپ جلدی جلدی مجھے ایک دو باتیں بتائیں. اگر بلاول بھٹو زرداری منع کر دیتے کہ میں پرائم منسٹر نہیں بنتا, ہاں نہیں بننا, تو پھر کون؟ آصف علی زرداری, اگر وہ منع کرتے ہیں تو. اور اگر وہ بھی منع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا تو پتہ ہی ہے, پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن یہ تو ہماری خواہش. آپ کس میں کیپیبلٹی دیکھتی ہیں پارٹی میں؟ آئی تھنک پریزیڈنٹ صاحب واز اے گریٹ پریزیڈنٹ, ہی کین بی اے گریٹ پرائم منسٹر, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ہم سب کی خواہش ہے. اچھا, آپ کیسے ایکسپلین کریں گے بلاول کو 1 منٹ میں؟ 1 منٹ کے اندر؟ اچھا 1 منٹ بڑا لمبا ٹائم. چیئرمین صاحب از ویری کمپیشنیٹ. اچھا, ہی از اے مین آف پرنسپلز, ہی بلیوز ان ایکوالٹی, ہی بلیوز ان دا کانسٹیٹیوشن, ہی بلیوز دیٹ اس ملک کی جو اصل امپاورمنٹ ہوگی وہ جب ہوگی جب آپ کا مارجنلائز طبقہ جو ہے وہ امپاور ہوگا. ہی بلیوز ان دا ووٹس آف دا پیپل, ہی بلیوز کہ ہمیں مزدوروں کو, کسانوں کو, خواتین کو امپاور کرنا ہے. ہی بلیوز ہی از ویری مچ لائک ہز مدر. ان کو جس طرح وہ گل مل جاتے ہیں نا لوگوں میں جا کے کہیں بھی, وہ کوالٹی ان کی والدہ والی کوالٹی. اچھا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول نے کہا تھا کہ پالیٹکس اب وہ والی نہیں رہی, کافی چینج ہو گئی ہے. کچھ مینیفیسٹو ڈیسائیڈ کیا ہے, کیسی کیمپین چلے گی, کیا بات کریں گے عوام سے؟ ابھی سب اٹس ان دا پروسیس, ابھی ہوں گی ڈیلیبریشنز اور چیزیں آئیں گی نہیں, کیونکہ وقت اور حالات کے ساتھ بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جس طرح پہلے کبھی ہم ٹرانسجینڈر کی بات نہیں کرتے تھے, اب ہم ٹرانسجینڈر کو بھی ہم اس پورے فارمل ڈومین کے اندر لے کر آئے ہیں. مائنورٹیز کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پہلی بار 11 اگست مائنورٹیز ڈے جو ہے اس کا قیام کیا, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی فورس کنورژنز, یہ چیزیں جس طرح یہ ریلیجس انٹالرنس, ریلیجس ہارمنی کی بہت ضرورت ہے. بالکل آپ ٹھیک کہیں انڈاؤٹیڈلی. اچھا, ابھی میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے کہا کہ روٹی کپڑا مکان ہی ہوگا یا کچھ نیا ہوگا, تو کچھ نیا ہوگا یا پھر کچھ ملتا جلتا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے نا کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہری کے لیے, کہ روٹی بھی چاہیے سستی, کپڑا بھی چاہیے, مکان بھی ڈھکنا ہے, اور مکان چھت بھی چاہیے. سو یہ تو ہے, یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کا ایک منشور میں ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ وقت آنے کے ساتھ آف کورس ڈیلیبریشن ہوگی, کچھ نئی چیزیں حالات ہیں, یہی تینوں چیزیں بیسک نیسیسٹیز اب تو اور ضروری ہیں. بالکل, تو اور ضروری ہو گئی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, اگر شرمیلا فاروقی پیپلز پارٹی میں نہ ہوتی تو وہ کس جماعت میں ہوتی؟ تو شرمیلا فاروقی پھر پائلٹ ہوتی. پائلٹ مطلب LLB سے آپ نے سیدھا جمپ کیا جہاز پہ؟ ہاں ایگزیکٹلی, تو میں پھر جہاز اڑاؤں گی. اچھا, ویسے میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کی ڈگری نہیں بھی ہے تو آپ آئی تھنک کورسز ہوتے ہیں وہ کر کے جہاز اڑا سکتے ہیں. 1.5 سال 2 سال کا ہے. تو یہ شوق کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بس سیاست میں آ گئی نا. سیاست میں آ گئی. چلو شمیلا, میں نے دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے باتیں کرتی جاؤں, لیکن میں چاہوں گی کہ اب وقت چونکہ کم رہ گیا ہے, فائنلی کوئی میسج جو کہ آپ خواتین کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان یور ڈریمز, اینڈ ڈو ناٹ لیٹ گو آف یور ڈریمز. آپ کی جو خواہشات ہیں, جو آپ کرنا چاہتی زندگی میں, ضرور کریں, ضرور کوشش کریں. آسان نہیں ہوگا, جد و جہد ہے, کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, ملتی, لیکن اگر نیت صاف ہو, محنت کریں گے تو مل جائے گی.
ویری نائس, تھینک یو سو مچ شرمیلا. اور بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے, آپ سے باتیں کر کے. تو بالکل میں تو بور نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے بس. اللہ حافظ.